السلام علیکم، ویلکم ٹو بیس ریڈنگ مٹیریل چینل، جہاں میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ناول نشاط جہاں، اس کو تحریک کیا ہے جے نکھت نے۔ تو چلیں بڑھتے ہیں ناول کے ایپیسوڈ 7 کی طرف۔ دھڑام، طلحہ! ابھی وہ گاڑی سے چند قدم دور ہی تھا کہ فضا دھماکے کی آواز سے دہلی ساتھ فارس کی دل خراش چیخ۔ پیچھے سے تیز رفتار میں آ رہی گاڑی بری طرح سے فارس کی گاڑی سے متصادم ہوئی تھی۔ لالے تو ٹھیک ہے؟ فارس دوڑ کر حواس باختہ سا اس کے قریب پہنچا تھا۔ میں تو ٹھیک ہوں، لیکن ان کی گارنٹی کوئی نہیں لے سکتا۔ دانت پیستا ہوا وہ اس گاڑی کی طرف بڑھا۔ گرد و پیش سے گزر رہے راہگیر بھی اس پرسکون سڑک پر اچانک رونما ہوئی افتاد پر تیزی سے متوجہ ہوئے تھے۔ لالے، لیکن بات تو پہلے ان سماجی حیوان کو سڑک پر چلنے کی تمیز سکھا دوں پھر بات ہوتی ہے۔ اس کا میٹر گھوم چکا تھا۔ سروس جوائن کرنے کے بعد سے آئے دن وہ ایسے کیسز دیکھتا رہتا تھا جس میں امیروں کی بگڑی اولادیں اپنی عیاشی میں عام لوگوں کو حقیر کیڑے مکوڑوں کی طرح کچل کر نکل جاتی تھیں۔ پھر ادھر معاملہ تھانے میں آتا نہیں تھا کہ ادھر FIR درج ہونے سے پہلے ہی یا تو ضمانت کا وکیل نازل ہو جاتا تھا یا پھر کیس واپس لینے کا جبری عندیہ چلا آتا تھا، اور یہی محکمے کی جانبداری اور امیروں کی اجارہ داری طلحہ کا خون کھولا دیتی تھی۔ ان جیسے امیروں کا وتیرہ ہے، پہلے دولت کے نشے میں دھت ہو کر عام لوگوں کو کیڑے مکوڑوں کی طرح کچل کر نکل جانا، پھر ان کی حیات سے لے کر وفات تک کی منہ مانگی قیمت لگانا۔ کڑے تیور لیے لمبے لمبے ڈگ اٹھاتے گاڑی کی جانب بڑھ رہے طلحہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اٹھا کر یہیں سے حوالات میں پھینکے۔ اس چمچماتی مہنگی گاڑی کو دیکھ کر ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ بمشکل شو روم سے نکال کر سڑک پر اتاری گئی ہے۔ دوسرا ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان حواس باختہ سی حواس بحال کرنے کی کوشش میں ہلکان ماڈرن سی محترمہ کو دیکھ کر کیس بالکل ہی واضح ہو گیا تھا۔ مطلب آج پھر کوئی پاپا کی پری اڑان بھرنے نکلی تھی، لیکن بدقسمتی سے وہ طلحہ حمید کے ہتھے چڑھ گئی تھی۔ تھانے دار صاحب نے تو جھاڑنے کا مصمم ارادہ کر لیا تھا۔ محترمہ، اپنے تشریف کا ٹوکرا ذرا باہر لائیں اور اپنی کارستانی ملاحظہ فرمائیں۔ نہایت بے دردی سے شیشہ پیٹتے وہ ذرا نرمی برتنے کا قائل نہیں لگ رہا تھا۔ آئیں جنابہ، آپ ملکہ برطانیہ کے لیے یہاں کوئی ریڈ کارپٹ کا انتظام نہیں ہونے والا، ایسے ہی قدم رنجہ فرما دیں۔ ہنوز ڈور بند دیکھ اب کے دونوں ہاتھوں سے ایسے شیشہ پیٹا گیا کہ بس ٹوٹنے کی کسر رہ گئی تھی۔ واٹ دا ہیل! مان مستعدی سے پیسنجر سیٹ کا ڈور کھلا اور اس سے پہلے کہ کوئی ادھر سے برآمد ہوتا ٹھا کی آواز کے ساتھ ڈرائیونگ سیٹ کا ڈور کھلا اور چنگھاڑتی تمیز سے مبرہ آواز نے طلحہ کے غصے کو سوا نیزے تک پہنچا دیا۔ اپنا نقصان بتاؤ اور خاموشی سے دگنی قیمت لے کر شکل گم کرو۔ جنگلیوں کی طرح گلا پھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ill mannered people! گاڑی سے برآمد ہوئی محترمہ کی رخ روشن سے پہلے تمیز و اخلاق سے روبرو ہو کر طلحہ کا غیظ کچھ اور اوت کر آیا تھا۔ مطلب ایک تو چوری، اس پر سینہ زوری۔ نقصان جاننے اور ہرجانہ ادا کرنے کے لیے آپ ملکہ الزبتھ کو سڑک کے اس پار تھانے تک چلنے کی زحمت اٹھانی ہوگی، مس ویل مینرڈ۔ بنا اس بدتمیز بلا پر نظر غلط ڈالے اپنی گاڑی کی طرف اشارہ کرتا وہ چبا کر بولا، یو! آبرو کو تو جیسے پتنگے لگ گئے تھے مد مقابل کی برجستہ دھمکی میں پوشیدہ بدتمیزی پر۔ وی آر سوری سر، پلیز آن ہر بیہاف آئی ایم ریئلی سوری۔ دوسری جانب سے دوڑ کر آیا خوش شکل نوجوان بھپری ہوئی اس بدتمیز لڑکی کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا ہوا۔ غلطی جس کی ہے اس کے چہرے پر تو ندامت کا شائبہ تک نہیں۔ آپ کیوں وکیل دفاع بن رہے ہیں؟ عزت، سائڈ ہٹو۔ سمجھتا ہے کیا ہے یہ 2 کوڑی کا وردی والا؟ آپ روز دراز قامت وردی میں ملبوس جچ رہے بدتمیز بندے پر اوپر سے نیچے تک ایک حقارت بھری نظر دوڑاتی آؤٹ آف کنٹرول ہوئی۔ اس کی حوصلہ کر لالے، لوگ دیکھ رہے ہیں، تو وردی میں ہے۔ فارس نے نیچے آواز میں بھپرے شیر کو شانت کرنے کی صحیح کی، ورنہ جس حتک آمیز لہجے میں اس بدمزاج لڑکی نے 2 کوڑی کا وردی والا لفظ ادا کیا تھا، طلحہ فارس کے رگوں میں بھی شرارے ابل پڑے۔ آبرو، پلیز یار، مجھے دیکھنے دو، تم آرام سے گاڑی میں بیٹھو۔ شرربار نگاہوں سے آبرو کو سالم نگلنے کے در پہ کھڑے اس فل یونیفارم میں ملبوس دراز قد و جاذب نظر کڑیل جوان کو دیکھ عزت نے آبرو کو قابو کرنا چاہا۔ تم سائڈ ہٹو جڈی، میں ڈیل کرتی ہوں اس جیسے لوگوں کی فطرت سے میں خوب واقف ہوں۔ وہ عزت کو پیچھے کر کے سامنے آنے کی کوشش کرتی ہوئی تحقیر سے پھنکاری۔ یوں بھی اسے اپنے اندر کے کھولن نکالنے کے لیے پنچنگ بیگ چاہیے تھا۔ اب جب موقع مل رہا تھا تو وہ اپنے اندر کی سب فرسٹریشن نکال دینا چاہتی تھی، اور آپ جیسے وراثت میں ملے نام اور دولت پر اترانے والوں کی فطرت سے ہم بھی خوب واقف ہیں۔ اس کی بدتمیزیوں پر مقابل بھی غصے سے پاگل ہوا تھا۔ حد میں رہو،
میں رہتا نہیں حد میں رکھتا ہوں، مائنڈ اٹ، وہ انگلی اٹھا کر بولا۔ یو؟ وہ بالکل ہی غصے سے پاگل ہو چکی تھی۔ ارد گرد بھی اچھا خاصا لوگوں کا بھیڑ اکٹھا ہو گیا تھا۔ چونکہ طلحہ وردی میں تھا تبھی عوام الناس نے دخل اندازی کا عظیم فریضہ سر انجام دینے سے خود کو باز ہی رکھا تھا۔ آبرو پلیز یار، لیٹ می ہینڈل دس انسسٹ۔ عزت معاملہ بگڑتا دیکھ منتوں پر اتر آیا تھا۔ پہلے سے بھری بیٹھی وہ تو کسی طور قابو نہیں آ رہی تھی۔ اگر وہ اسے تھام کر نہ رکھتا تو اب تک اس پولیس والے کا حشر بگاڑ کر نیا بکھیرا کھڑا کر چکی ہوتی۔ سر آئی ایم ایکسٹریملی سوری، پلیز آپ ہمیں نقصان بتا دیں، ہم کمپنسیشن دینے کے لیے تیار ہیں۔ وہ لجاجت سے بپھرے طلحہ کے روبرو آیا جو آبرو کو کچا چبا جانا چاہتا تھا۔ نقصان تو خیر بہت ہو چکا ہے، وہ بھی ناقابل تلافی، لیکن ہمارا نہیں، ان محترمہ کے والدین کا۔ وقت پر ان کی صحیح پرورش پر دھیان نہ دینے اور بیجا لاڈ پیار نچھاور کر کے انہیں تمیز، تہذیب، طریقہ، سلیقہ جیسی زندگی کے بنیادی اصولوں سے نابلد رکھ کر۔ سیاہ جینس پر اونچی شرٹ بنا کسی سٹالر مفلر کے جنگلی بلی کی طرح قرا رہی لڑکی پر ناپسندیدہ نظر ڈال کر وہ استہزائیہ بولا، ہاؤ ڈیئر یو جیڈی، لیو می ناؤ، آئی ول کل ہم۔ وہ کھلے زخموں پر گہرا وار جیسے اس سلگتی آنکھ کی بھٹی میں پھینک گیا تھا، تبھی چیخ کر خود کو چھڑانے کے لیے بری طرح مچلنے لگی تھی وہ۔ طلحہ چل یار، زیادہ نقصان نہیں ہوا، میں دیکھ لوں گا، فضول کا تماشا لگ رہا ہے۔ فارغ اس کا بازو کھینچا، زبردستی گاڑی کی طرف بڑھا۔ نقصان نہیں ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بدتمیزی کرے گی؟ وہ مستقل ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتا مشتعل ہو رہا تھا۔ اگنور کرنا یار، بیٹھ گاڑی میں، جلدی پہنچنا ہے۔ فارغ نے زبردستی سے ڈرائیونگ سیٹ پر دھکا دیا اور خود گھوم کر پیسنجر سیٹ پر بیٹھا۔ ویسے تھی محترمہ بڑی شعلہ جوالا۔ گاڑی میں مین روڈ پر ڈالتے ہوئے فارغ نے مڑ کر اس گاڑی کو دیکھتے ہوئے تبصرہ کیا، پیجا لاڈ پیار سے پروان چڑھی امیروں کی بگڑی اولادیں ایسی ہی ہوتی ہیں، تہذیب و اخلاقیات سے آری بدتمیزی کی چلتی پھرتی برانڈ ایمبیسڈر۔ تنفر سے تجزیہ کرتے ہوئے سائڈ مرر سے گاڑی میں بیٹھ رہی اس بگڑی رئی زادی پر ایک تیز نظر ڈالنا نہیں بھولا تھا۔ تم یہاں مرے ہوئے ٹیپو کے بچے، اور میں تمہیں پورے محلے میں تلاش کرتی گھوم رہی ہوں، ذرا شرم حیا، احساس ذمہ داری نام کی کوئی چیز ہے تم میں کہ نہیں؟ وہ سب صحن میں گھاس سے بیٹھے دعوت اڑا رہے تھے جب ٹھاک کی آواز کے ساتھ پھاٹک بس توڑنے کی کسر چھوڑ کر کھلا اور حسب عادت شعلہ جوالا بنی نجمہ بی بی ڈریگن کی طرح آگ اگلتے ہوئے انٹری ماری۔ یہاں کی ایک ایک چیز ہمارے ابا حضور کی خالص حق حلال کی کمائی سے خریدی گئی ہے، کسی بینک میں ڈاکہ ڈال کر نہیں کھڑا کیا ہے اس گھر کو، تو مہربانی ہوگی تقریب کار بی بی اگر جو آپ یہاں ہاتھ کھلا رکھیں گی۔ امروز نے کوف سے سموسہ واپس پلیٹ میں رکھ کر پھاٹک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جتایا جو اب تک ایک دوسرے میں سر پیٹ رہے تھے، جبکہ محترمہ تقریب کار صاحبہ کی خوخار نظر شہروز کے پیچھے روپوش ہونے کی ناکام کوشش کر رہے ٹیپو کو سالم نگلنے کے در پہ تھیں۔ تم اپنا منہ ذرا بند ہی رکھو ہڈ حرام، خود تو گھوڑے کے گھوڑے ہو کر ماموں کی کمائی اڑا رہے ہو اور گیان مجھے بانٹ رہے ہو۔ نجمہ کی زبان کے آگے تو یوں بھی خندق تھا۔ امروز نے جھرجھری لی، اور تم بغیرتا، جانتے ہو نا اتوار والے دن عصر کے وقت تمہیں چوک سے میرے لیے سموسہ کچوری لانا ہوتا ہے، جس کے لیے پورا ہفتہ تم وقتاً فوقتاً مجھ سے رشوت لیتے رہتے ہو، لیکن ٹیپو کو جھاڑ پلاتے ہوئے سلگتی نظر ٹرے پر ٹھہری جس میں رکھے اس کے من پسند سموسہ اور کچوری کی اشتہا انگیز خوشبو پورے صحن کی فضا کو معطر کر رہی تھی۔ مشکل سے منہ میں آیا پانی چھپاتی نظروں کا زاویہ بدل گئی، ورنہ بعید تھا وہ جھپٹ کر ٹرے منہ میں انڈیل لیتی، لیکن انا درمیان میں آہنی دیوار کی طرح حائل تھی۔ ارے نجمہ اپیا آئے نا، یہ سب میں نے بھائیوں سے آپ کے لیے ہی منگوایا تھا، زونی تیزی سے بولی۔ بالکل بھی نہیں، میں یہ صرف اور صرف تمہارے لیے لے کر آیا ہوں، کسی کو خوش فہمی میں مبتلا کرنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ امروز ٹرے اپنی طرف کھسکاتا دو ٹوک انداز میں بولا، ڈالو اپنے جہنم میں، کوئی مر نہیں رہا تمہارے سستے سموسوں کے لیے، ندیدے انسان، میں خود منگوا رہی ہوں، بلکہ دو تمہارے منہ پر بھی ماروں گی۔ وہ تندہی سے کہتی ٹیپو کی طرف بڑھی، اور ان سے جاؤ، آج ذرا 5-7 زیادہ لانا، ندیدے غریب کو بھی جتانا ہے سخاوت کسے کہتے ہیں۔ وہ امروز پر کٹیلی نظر ڈال کر ٹیپو کی طرف مٹھی کرتی بولی، نہیں آپی۔ ٹیپو نفی میں گردن ہلاتا منمنایا، کیا مطلب؟ مطلب تو آپ جانتی ہیں رشید بھائی کے سموسوں کی کتنی ڈیمانڈ ہے، اب تک تو سب ختم ہو چکا ہوگا، پھر میں کیوں ٹانگ میں درد کراؤں؟ ٹیپو نیچی آواز میں دہائی دیتا بولا، اپنی لیڈی چنگیز بہن سے وہ ہمیشہ سے خائف رہتا تھا۔ جلدی منگوائیں سخاوت کی مورت، ہم غریب ندیدے نرے کنجوس منتظر ہیں۔ شہروز باقاعدہ سموسے کو سوس لگا کر انابی لبوں تک لے جاتا جلا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، بھائیو، میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا یہ اپیا کے لیے ہی منگوایا ہے، آپ لوگ کیوں پریشان کر رہے ہیں؟ انہوں نے اتنی محنت و وقت صرف کر کے آپ لوگوں کا کمرہ صاف کیا ہے، ایٹ لیسٹ آج تو جنگ نہیں کریں۔
زونی نجمہ کو جلانے کے لیے نزاکت سے ہاتھ نچا کر کچوری سے لطف اندوز ہوتے امروز کے کان میں منمنائی۔ اسے نجمہ پر حقیقتاً ترس آ رہا تھا۔ سب یہاں تک امروز شہروز بھی خوب واقف تھے کہ ان سموسے کچوریوں میں نجمہ کی جان بستی ہے۔ دونوں داخل ہوتے ہی اس سے منہ ماری نہ کرتے تو اب تک وہ چھین چھپٹ کر کھا چکی ہوتی۔ احسان تھوڑی کیا ہے جو ہم جنابہ کو جھک جھک کر شکریہ کریں، چائنیز اسٹائل میں ان کا من پسند ناشتہ پیش کریں۔ نجمہ کے لال بھبوکرہ چہرے کو اگنور کرتا امروز مزے سے بولا، اور بس ضبط لازم کی حدیں یہاں ختم ہوئی تھیں۔ اب تو دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، اس ٹرے کو نہیں چھوڑوں گی، ویسے بھی میرے ماموں کی کمائی کے ہیں، تم نکموں کا کیا ہے اس میں؟ نجمہ کو بھی جیسے ضد چڑھ گئی تھی۔ یوں بھی موصوفہ کو جوش میں آتے وقت ہی کتنا لگتا تھا۔ ایسے کیسے کھاؤ گی؟ امروز نے فلفور ٹرے اپنے قبضے میں لی۔ تم سیدھے طریقے سے دو گے یا میں تمہیں گنجا کروں؟ اس کا ارادہ بھانپ کر اس کی طرف جھپٹی، لیکن امروز پہلے سے چوکنا تھا۔ فوراً پیچھے ہو کر اپنا بچاؤ کرتے ایک جانب دوڑ پڑا۔ تم؟ نجمہ نے اس کی پھرتی پر دانت کھچکھچائے۔ اتنا آسان بھی نہیں ہے لڑا کا طیارہ، وہ گملے کی آڑ میں ہو کر اکسا رہا تھا۔ اتنا مشکل بھی نہیں چھوالے کی شکل والے۔ وہ کمر پر دوپٹہ کستی میدان میں آئی۔ اور پھر کیا تھا؟ حسب سابق اب صحن کی کچھ دیر پہلے والی پرسکون فضا میں امروز کا قہقہ اور نجمہ کی چیخ پکار گونج رہی تھی۔ نظارہ امروز کی قلعہ بازی اور نجمہ کی جدوجہد سے بالکل 1 on 1 جنگ کا گرم میدان جیسا کچھ تھا۔ شہروز ٹیپو تو اس مفت انٹرٹینمنٹ سے خوب لطف اندوز ہو رہے تھے، بس حساس زونی روحان سے نظروں سے کبھی امروز کو اس گملے کے پیچھے تو کبھی نجمہ کو اس گملے کے آگے ہوتا دیکھ رہی تھی۔ ریلیکس پڑھاکو مینا، کچھ نہیں ہوگا۔ شہروز کو بہن کی حالت پر ترس آیا۔ بھائیو، لیکن ہم نے منگوایا تو اپیا کے لیے ہی تھا نا، پھر انہیں تنگ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ آپا کو حالات جنگ میں رہنے کا بڑا شوق ہے، اس لیے۔ ٹیپو بنا ٹام اینڈ جیری فائٹ سے نظر ہٹائے مزے سے بولا، بری بات ٹیپو، آپا ہے وہ تمہاری، لیکن لگتی خوران ٹبا جی ہے۔ شٹ، گیم اپ۔ نجمہ کے میدان فتح کر لینے پر دونوں نے بےحد افسوس سے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ ابھی تو مزہ آنا شروع ہوا تھا اور بھائی نے گیو اپ کر دیا۔ ٹیپو کو ملال ہوا۔ میرا معصوم بیچارہ بھائی بھی آخر کہاں تک اس جنگلی بلی سے محفوظ رہ سکتا تھا؟ شہروز نے حمایت کی۔ امروز نے پلان کے مطابق جنگلی بلی کو دل بھر کر پریشان کرنے کے بعد خوراک دے دی تھی۔ یہ ان کا پلان ہی تو تھا، پہلے ٹیپو کو اپنے پاس بٹھا کر اسے بلوانا اور پھر اکسا کر امانت دے دینا۔ ملک صاحب، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، آپ پلیز اسجد کو کال کریں، معلوم کریں کہاں ہیں وہ لوگ، ابھی تک پہنچے کیوں نہیں؟ جبین بیگم متفکر سی ہال کمرے میں چکر کاٹتی پھر رہی تھیں۔ بیگم، کوشش تو کر رہا ہوں، دونوں کا نمبر آف جا رہا ہے، آپ فکر نہیں کریں، یہیں کہیں آس پاس ہوں گے، دور دراز کے راستوں کا بھی انہیں علم ہے ہی کہاں ہے۔ وقاص ملک خود اندر سے بہت پریشان تھے، لیکن اپنی فکر ظاہر کر کے وہ ان کی پریشانی نہیں بڑھانا چاہتے تھے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیسے فکر نہیں کروں؟ 4 گھنٹے ہونے کو آئے ہیں، دونوں کی کوئی خبر ہے، نہ ہی ان کا فون لگ رہا ہے۔ چلو آبرو نے ہماری آمد کا سن کر فون آف کر لیا، مگر اسجد؟ وہ واہموں میں گھری متوسع نگاہیں دہلیز پر ٹکائے چلتی ہوئی ایک بار پھر وقاص ملک کے قریب آئیں۔ اسجد، وہ بچہ تو ایسا نہیں کر سکتا، وہ ہر وقت اپنا فون آن رکھتا ہے اور مجھے باقاعدگی سے آبرو کی پل پل کی خبر دیتا ہے، لیکن ابھی وہ بھی وقاص کچھ کریں، واقعی مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ میں نے کہا ہی تھا آپ سے، اسے ملک مینشن ہی میں رکھتے ہیں یہاں، لیکن اکیلے چھوڑ دیا، کوئی نگران نہیں، ذمہ داران نہیں۔ کچھ نہیں ہوگا اسے۔ وہ وہم وسوسوں کی ویران گلیوں میں بھٹکتی مامتا کی ماری خوف و ہراس سے مغلوب عورت نہ جانے کیا کیا بولے جا رہی تھیں جب وقاص ملک نے انہیں نرمی سے ساتھ لگایا۔ لیکن ملک صاحب، کہاں نہ بیگم، پریشان نہیں ہوں، آ جائیں گے۔ پھر میں معلوم کر تو رہا ہوں، گارڈز کو بھی بھیج دیا، اور کیا چاہیے آپ کو؟ اب کہ وہ جھنجھلا کر ذرا تیز لہجہ اپنا گئے تھے۔ ذہن میں زہریلا ازدہو کی تنہا خدشات سر بلند کر دل پسیج رہے تھے۔ اپنی مہربان سائے سے دور آبرو پر کہیں ان درندہ صفت دشمنوں کی پرچھائی نہ پڑ جائے، یہ سوچ ہی کلیجہ چاک کرنے کے لیے کافی تھا۔ ملک صاحب، آپ دونوں فکر نہیں کریں، میں نے طلحہ سے بات کی ہے، وہ یہیں کہیں آس پاس کسی کیس کے سلسلے میں آیا ہوا ہے۔ گاڑی نمبر اور دونوں کا سیل نمبر بھی نوٹ کروا دیا ہے، کچھ دیر میں معلوم ہو جائے گا۔ ابرار حمید نے اندر داخل ہوتے ہوئے اپنے مخصوص انداز میں دونوں کی دھاڑس بندھائی۔ بہت شکریہ یار، انہوں نے بے ساختہ ممنونیت سے مغلوب ہو کر انہیں گلے لگایا۔ ایسا کرو، طلحہ سے کہو کہ اگر اس کے پاس واپسی پر وقت ہو تو کچھ دیر کے لیے ادھر ہی آ جائے، میں کچھ ضروری معاملات ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ انہیں لے کر سائڈ پر ہوتے ہوئے ذرا محتاط انداز میں بولے، خیریت ملک صاحب؟
دراصل مجھے شک ہے جیسے گیلانیوں کو آبرو کی یہاں موجودگی کی بھنک لگ گئی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ سطح انسانیت سے نیچے کی حرکت کریں، میں حفاظتی دیوار بلند و مضبوط کر دینا چاہتا ہوں۔ وہ پرسوچ انداز میں خوف و فکر سموئے اپنا خدشہ ظاہر کر رہے تھے۔ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ انہوں نے شکوہ کیا۔ اتنی ذمہ داریاں تو ڈال رکھی ہیں تمہارے اوپر، اور کتنا ڈالوں؟ وہ پھیکا سا مسکرائے۔ خیر، ان کی کسی بھی حرکت سے پہلے میں طلحہ سے ڈسکس کر کے سیکیورٹی کا بندوبست کرنا چاہتا ہوں، پھر موقع دے کر آبرو سے بھی بات کر لوں گا۔ ابھی تو وہ ناراض ہے، لیکن حالات کچھ بہتر ہوتے ہی میں اسے ساری حقیقت سے آگاہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ عمران بھائی سے تو خیر بات ہو ہی چکی ہے۔ جی انشاءاللہ، اللہ سب بہتر رکھے۔ مان صدر دروازہ کھلا اور بلیک جینز پر ریڈ لائننگ والی شرٹ پر بلیک لیدر جیکٹ چڑھائے اپنی عرضی نخوت زدہ خود سے بھی خفا چہرے کے ساتھ اذیت کے ہمراہ آبرو وقاص ملک نے قدم رنجہ فرمائے، اور ماں باپ کو دیکھ اس کی آنکھوں میں اترے بدگمانیوں کے بادل پیشانی پر پڑے ناگواری کے بل واضح تھے۔ اب آبرو؟ برسوں بعد یوں بیٹی کو روبرو دیکھ جبین بیگم کی پھنسی پھنسی سی آواز برآمد ہوئی۔ خود وقاص ملک کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ ان کی 8 سالہ چھوٹی سی معصوم گلابی گڑیا آج ایک حسین دوشیزہ کا روپ دھارے چہرے پر دنیا جہاں کی بیزاریت لیے آنکھوں میں ڈھیروں شکایت اور بدگمانی سموئے ان کے مقابل تھی۔ پھر ان والدین کے جذبات کے ترجمانے کس کے بس کا مرض تھا؟ میں طلعت سے بات کر لیتا ہوں۔ عزیز بیٹا، ذرا میرے ساتھ آئیے گا۔ جذباتی منظر کی آبدیدہ فضا میں محسوس کی جانے والی گھمبیر تناؤ کو جڑ پکڑتا دیکھ ابرار حمید نے وہاں سے ہٹ جانا ہی مناسب سمجھا، جس میں آبرو کے برابر کھڑے عزت نے بھرپور تعاون کیا تھا۔ آبرو؟ آبرو میری بچی، میری جان! جبین بیگم اس کی موجودگی کا یقین کرتی لرزتے ٹانگوں اور بہتی آنکھوں کے ہمراہ بے تابانہ اس کی طرف لپکی۔ پلیز اسٹاپ دس ڈرامہ، ایٹ لیسٹ آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ۔ وہ فی الفور 4 سے 5 قدم پیچھے لیتی قطعیت سے ہاتھ اٹھا کر انہیں ہی نہیں ان کی ممتا کو بھی دھتکار گئی، اپنے ڈانس میں ٹھیک اسی طرح جس طرح کبھی انہوں نے اسے دھتکارا تھا۔ اس کی آہ و بکا کی پرواہ کیے بغیر اسے اپنے مہربان آنچل سے نکال کر تپتی صحرا میں پھینک دیا۔ آبرو؟ تڑپ ہی تو گئی تھی وہ ماں اپنی ممتا کی اس قدر تذلیل پر۔ آبرو، بیہیو یور سیلف، وقاص ملک کے لہجے میں واضح تنبیہ تھی۔ یس، دیٹس مائی پوائنٹ، یہی میں آپ لوگوں سے کہہ رہی ہوں، بیہیو یور سیلف۔ بدتمیزی سے دوبدو جواب دیتی ہوئی وہ ذہن کے سلیٹ سے یہ بات بالکل مٹا چکی تھی کہ وہ برسوں بعد اپنے ماں باپ کے روبرو ہے۔ اسے کاٹدار لب و لہجے پر وقاص ملک نے کسی سخت لفظ کی ادائیگی سے گریز کے لیے سختی سے لب آپس میں پیوست کیے، جبکہ جبین بیگم باضابطہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس قدر سنگدلی کے مظاہرے پر ان کی ممتا تڑپ رہی تھی، بلک رہی تھی، اسے باہوں میں بھرنے، اسے چومنے، اسے محسوس کرنے، برسوں کی پیاسی ممتا کی بنجر زمین کو سیراب کرنے۔ وہ کٹھور بنی سینے پر بازو باندھے کھڑی تمسخر سے ان کی تڑپ کا تماشا نہ صرف دیکھ رہی تھی بلکہ گھٹیا ڈرامہ کا نام دے کر اس کی توہین بھی کر چکی تھی۔ آپ دونوں بھی جانتے ہیں حقیقت کیا ہے، میں بھی واقف ہوں، اصلیت کس چڑیا کا نام ہے، پھر یہ دکھاوا کس لیے، میلو ڈرامہ کا کیا مقصد ہے، اور ایکسپیکٹڈ ری ایکشن پر اتنا اوور ری ایکٹ کیوں؟ ٹھنڈا ٹھار جذبات کی حدت سے عاری انداز میں لاپرواہی سے کندھے اچکاتی وہ بظاہر شفافیت کی عملی تفسیر بنی ہوئی تھی، لیکن لہو رنگ آنکھیں ضبط کی انتہا پر آنسوؤں کے متبادل خون جھلکانے کے لیے بے تاب تھیں۔ ان دو ہستیوں کو نگاہوں کے سامنے دیکھ کر کس مشکل سے اس نے جذبات کے طوفان کے مقابل ضبط لازم کے بند باندھے تھے، یہ وہی جانتی تھی۔ ان گزرے سالوں میں ہزاروں نہیں لاکھوں مرتبہ دور کر وہ ان دو ہستیوں کے خیالی مجسموں کے وسیع سینے میں چھپی تھی، وہم اور حقیقت کی تفریق ہونے تک لپٹی شکوے گلے کرتی رہی تھی، لیکن آج جب وہ مجسم روبرو تھے تو وہ کٹھور بنی خود پر ہی ظلم کر رہی تھی۔ آبرو، پلیز بیٹا، ہم بیٹھ کر آرام سے اس پر بات کرتے ہیں، وقاص ملک جبین بیگم کے نڈھال وجود کو سہارا دیتے ہوئے ملتجی انداز میں بولے، جو اس کی شفافیت کی تاب نہ لا کر بوسیدہ عمارت کی طرح ڈھہ جانے کو تھی۔ بات کرنے جیسا کچھ ہے ہی نہیں، تو آپ لوگ کیا بات کریں گے؟ مہربانی کریں، اور وہ دروازہ کھلا ہے، آپ لوگ تشریف لے جائیے، کیونکہ مجھے آپ لوگوں کے اس ایموشنل ڈرامے میں ذرا انٹرسٹ نہیں ہے۔ لب بھیج کر بیزاریت سے صدر دروازے کی طرف اشارہ کرتی وہ اپنے ماں باپ کے دلوں کے ساتھ اپنے دل پر بھی زہریلا تیر پیوست کر گئی تھی۔ ضد اور انا نے اس قدر اندھا کر دیا تھا کہ اسے نہ اپنے اندر کی بلکتی آبرو ملک کی فریادیں سنائی دے رہی تھیں، نہ ہی ماں باپ کی التجا کرتی نظریں دکھائی دے رہی تھیں۔ کچھ یاد تھا تو بس اپنے ساتھ ہوئے مظالم۔ میں یہاں اپنی مرضی سے آئی ہوں، اپنی مرضی سے جب تک دل چاہے گا رہوں گی، اور جب دل کرے گا اپنی مرضی سے فلائی کر جاؤں گی۔ آپ لوگوں کو مجھ سے یا میرے معاملے سے کوئی کنسرن نہیں ہونا چاہیے۔ جس دولت نے میری پرورش کی ہے وہی دولت میرا سب کچھ ہے۔ وہ خود اذیتی کی انتہا پر ان دونوں کی جانب سے پشت موڑ کر کھڑی ہو گئی تھی، ساتھ نامحسوس انداز میں عارضوں پر نکلے باقی قطروں کا صفایا بھی کیا تھا۔
आबरू, बच्चे ऐसा नहीं कहो। वकास, समझाए ना इसे, कलेजा फट रहा है मेरा। वकास, सुन रहे ना आप? जबीन बेगम उसकी सफाकियों की ताब ना लाते चीख पड़ी, लेकिन उस पर ज़रा असर नहीं हुआ था। प्लीज़ मिसेस वकास, खुद को मत थकाएं, मैं इम्प्रेस नहीं होने वाली हूँ। अपने अंदर की रोती फरियादें करती माँ की पुरहिद्दत आगोश बाप के मुशफ़क़ लम्स को तरसी आबरू की गिरियाजारी से कान लपेटे वह हनोज उकताहट से टोक गई। आबरू, तमीज़ से बात करो, पेरेंट्स हैं हम तुम्हारे। अब के वकास मलिक ने अपना लहजा नरम रखने की कतई कोशिश नहीं की थी। उनकी नरमी का वो कुछ ज़्यादा ही नाजायज़ फ़ायदा उठा रही थी, लेकिन सख्ती का भी तो उस पर कोई असर नहीं हुआ था। आई नो आप दोनों मेरे पेरेंट्स हैं, लेकिन ये बिटर फैक्ट मैं तस्लीम कर चुकी हूँ। आप दोनों को न कभी मेरी ज़रूरत रही न मुझसे मोहब्बत। बस पैदा करने का फ़र्ज़ अदा किया है, लाखों की मालियत मेरी ज़ात पर लौटाकर। वो इस्तेज़ाई हंसी। जिन दो वजूद की आपको ज़रूरत थी और जिनसे आपको मोहब्बत है, वो आपके दोनों बेटे हैं जो आपके पास हैं, आपके करीब हैं। अरे माँ की गोदी मुयसर है, पापा का कंधा भी। उसने सख्ती से अपने दोनों गाल रगड़े। जिनसे मिले बगैर आप लोग एक हफ्ता नहीं रह सकते। मैं तो थी ही हमेशा से अनवांटेड। पहले अपनी माँ की गोद में फेंक दिया, फिर अमेरिका अपनी कज़न के रहमो करम पर छोड़ दिया। आप दोनों की लाइफ में तो शायद कहीं मेरा वजूद एग्जिस्ट ही नहीं करता। करे भी कैसे? आखिर हैं तो आप भी सो कॉल्ड फेडरल लॉर्ड जिन्हें सिर्फ वारिस चाहिए। जहर खन अंदाज में वो नगीना बेगम का अपने अंदर भरा जहर उगल रही थी। आबरू, उसकी बदगुमानियों की बुलंद इमारत तले धंस रहे वकास मलिक की शिद्दत रंज मलाल से आंखों में पानी उतर आया था। इतना दुख तो अपने जिगर के गोशे को खुद से दूर करते वक्त भी नहीं हुआ था जितना इसे इस रूप में देखकर दिल दर्द से फट रहा था। मैंने हकीकत कबूल कर ली है, इसलिए अब मेरी लाइफ में भी आप लोगों की गुंजाइश नहीं। सो इट्स रिक्वेस्ट, प्लीज़ लीव मी अलोन एंड डोंट इंटरफेयर इन माई लाइफ। वो अपने अंदर बरसों से पक रहे जहर को उन दोनों पर उंडेलती हाथ जोड़ गई। नाउ प्लीज़ लीव। बाकी आंसुओं की लड़ियों को बेदर्दी से रगड़ते हुए उसका गला रुन गया था। दिल कर रहा था दौड़ कर उनकी बाहों में समा जाए, लेकिन जिद कह रही थी जब 8 साल आबरू को ये गोद, ये कंधा, ये फ़िक्र, ये रिश्ता मुयसर नहीं था तो तुम्हें क्यों चाहिए? जब उनके होते यतीमी की तरह ज़िंदगी गुजार आई हो तो अब उनका क्या करोगे? आबरू, कुछ नहीं जानती तो मेरी जान, खुदारा ऐसे नहीं कहो। जबीन बेगम वकास मलिक का हिसार तोड़ती उसके दोनों हाथ थाम कर गिड़गिड़ाती हुई उसके सीने से लगकर ज़ारो कतार रोने लगी थी। दूसरी तरफ माँ के लम्स पर आबरू जैसे पत्थर हो गई थी। जबड़े भींची लाख कोशिश के बावजूद भी वो अपने वजूद को हरकत देने से कासिर थी। सुर्ख आँखों ने उस लम्स पर आप ही आप आर्ज़ों पर इज्जत की बारिश कर दी थी। वो अपनी बेबसी पर सख्ती से आंखें मींच गई। हम हमेशा से मजबूर रहे, मेरा खुदा गवाह है। इस दुनिया में मुझे तुमसे ज़्यादा किसी से मोहब्बत नहीं, किसी से नहीं। सुना तुमने? जबीन मलिक बेताबाना उसका नक्श नक्श चूमती अपनी प्यासी ममता सराब करती साथ अपने मोहब्बत का यकीन भी दिला रही थी और वो बुत बनी उनके लम्स की तड़प से रूह पर पड़े आबलों की जलन में राहत महसूस कर रही थी। हाँ हाँ हाँ, यह कहा वो जैसे ख्वाब से जाग गया। तड़प कर पीछे होती तेज से सांस भरने लगी। प्लीज़ चले जाएं आप लोग यहाँ से। लरजते टांगों के साथ शिकस्त के एहसास से चीखी। फिर बिना दूसरी नज़र अपने माँ बाप पर डाले आंखों से सफाकत पर निकल आए एहतजाजी आंसू को बेदर्दी से गुलाबी रुखसारों से रगड़ती लड़खड़ाते कदमों गिरती अपने कमरे की तरफ भाग गया। जबीन बेगम वहीं कारपेट पर ढह गई। मेरा छोटा भाई वहाज मलिक गिलानी ख़ानदान की बरसों से चली आ रही फरसुदा मगर काबिल एहतराम रिवायत को तोड़ने का मुरतब हुआ था, उनकी इज़्ज़त को अपनी इज़्ज़त बनाने की पादाश में। गो इरादतन ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन गिलानियों की रिवायत परस्ती ने उसे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया था। चूँकि वो दोनों किसी सूरत अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार नहीं होना चाहते तो बेहालत मजबूरी उन दोनों ने अपनी मर्ज़ी से कोर्ट मैरिज कर लिया था, बिना हमें इतला किए। वो दोनों अच्छे से समझ चुके थे कि ये ख़ानदानी रिवायत की पुजारी लोग किसी सूरत उन्हें एक नहीं होने देंगे। वजह गिलानी ख़ानदान की रिवायतों के मुताबिक ख़ानदान से बाहर रिश्ता करना गुनाह कबीरा था। अब मेरा छोटा भाई अपने कौल से मुकरने वालों में से नहीं था। ऐसा नहीं था कि हमने स्वभाव से मामला सुलझाने की कोशिश नहीं की। हम बाहर कई बार सवारी बनकर उनके दर पर गए, लेकिन सब बेसूद, मायूसी के सिवा कुछ हाथ नहीं आया, बल्कि उन्होंने हमें बुरी तरह जलील करके निकाल दिया। आखिर में उन दोनों को जो बेहतर लगा उन्होंने किया। कोर्ट मैरिज के बाद उन दोनों की जान को ख़तरा था, तभी मैंने अबरार से मशवरा करके उन्हें एहतियातन दुबई भेज दिया। वो लहजे भर को रुके। पीछे जब गिलानियों को हकीकत का इल्म हुआ तो हस्बे तवक्का उन्होंने मलिक मैंशन में आकर खूब हंगामा आराई की। दोनों को जिंदा ज़मीन में गाड़ देने जैसी जाहिराना धमकियाँ भी मिली, और जब मलिक मैंशन से अपना मकसद हासिल नहीं हुआ तो हस्बे रिवायत पंचायत से रुजू हुए और पंचायत ने मुझे तलब किया गया और उन्होंने हलक तर किया और सुर्ख आंखों को पल भर को मींचा जैसे इस अजियतनाक मंजर को जहन के पर्दे से महफ करना चाह रहे हों। और वहाँ पंच ने
بنا انجام کا سوچے اپنی نام نہاد انصاف کا علم بلند کرتے ہوئے بے رحمانہ فیصلہ میری 4 سالہ پھول-سی بچی کے خلاف دے دیا۔ ہاں، ساتھ اتنی مہربانی کی ان لوگوں نے کہ بچی کو بالغ ہونے تک کی مہلت دلوا دی، اور وہیں سے میں اپنی بچی کو ان ظالموں اور ان کے بے رحمانہ انتقام سے چھپاتا آ رہا ہوں۔ لیکن گزشتہ 3 سالوں سے گیلانیوں کی طرف سے آبرو کا مطالبہ زور پکڑ گیا ہے۔ اب تو انہوں نے کھلے عام دھمکی دی ہے مجھے، اگر میں نے آبرو کو جہاں چھپا کر رکھا ہے وہاں سے نکال کر ان کے حوالے نہیں کیا تو نتیجے کا ذمہ دار میں خود ہوں گا۔ وہ عاجزی سے بات مکمل کر سر جھکا گئے۔ طلحہ نے جبڑے بھینچتے ہوئے رخ موڑ کر دوسرے صوفے پر براجمان اپنے باپ کو دیکھا، جسے پوچھنا چاہ رہا ہو اس دور میں بھی ابرار حمید نے نظر چرائیں۔ وہ لوگ اس وقت ملک وقاص کے فارم ہاؤس کے ڈرائنگ روم میں موجود تھے۔ ملک وقاص نے خصوصی طور پر طلحہ کو مدعو کیا تھا اس مسئلے کو ڈسکس کرنے کے لیے۔ اسی سلسلے میں انہوں نے اسے چیدہ اس ساری فساد کی جڑ اصل کہانی سے بھی آگاہ کر دیا تھا۔ مسئلہ صرف آبرو کو کسی مضبوط ہاتھوں کے سپرد کرنے تک کا ہی ہے۔ ایک بار ہم آبرو کا نکاح کر دیں، اس کے بعد میں گیلانیوں سے خود ڈیل کر لوں گا۔ آبرو کے رشتے کی بات بھی میرے مامازاد کے بیٹے سے ہو گئی ہے، بس آبرو کو یہاں کے ماحول میں سیٹ ہونے کا انتظار ہے۔ ایک بار وہ یہاں سیٹ ہو جائے اور میں اسے اس ساری حقیقت سے آگاہ کر کے راضی کر لوں، پھر سب خود ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن تب تک مجھے آبرو کی سیفٹی چاہیے، جو امیدیں محکمہ پولیس مجھے فراہم کرے گی۔ انہوں نے پر امید نگاہیں اٹھا کر اس خوبرو نوجوان کو دیکھا۔ کاش میرا بھی کوئی ایسا کڑیل جوان چٹان سے مضبوط پختہ ارادوں کا مالک بیٹا ہوتا۔ وقاص ملک کے اندر ایک ہوک سی اٹھی۔ آپ فکر ہی نہیں کریں ملک صاحب، ہر شہری کو تحفظ فراہم کرنا ہمارا فرض ہے۔ اس کے لہجے میں بلا کا ٹھہراؤ تھا۔ ابرار حمید نے فخر سے گردن اٹھا کر اپنے کڑیل جوان بیٹے کو دیکھا۔ مجھے اندازہ تھا آپ تعاون کریں گے، تبھی میں نے ابرار سے کہہ کر آپ کو یہاں بلوایا ہے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ نے مائنڈ نہیں کیا ہوگا اس طرح ایک ذمہ دار پولیس آفیسر کو کال پر اپنے غرض سے گھر بلانے پر۔ وہ بڑی اپنائیت سے پوچھ رہے تھے۔ طلحہ نے نفی میں سر ہلایا۔ جی بالکل نہیں، یہ تو ہماری ڈیوٹی کا حصہ ہے۔ شہر میں امن برقرار رہے، عوام خوش باش رہے، ہمیں اور کیا چاہیے؟ وہ متانت سے بولا۔ ویسے ملک صاحب، اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں کہنا چاہوں گا، آپ جیسے پڑھے لکھے انسان کا پنچایت کے جاہلانہ فیصلوں پر سر تسلیم خم کرنا، بلکہ پنچایت میں بلا جواز معاملہ لے کر جانا خاصی حیران کن بات ہے۔ وہ ابرار حمید کی سرزنش کو فراموش کیے اعتراض اٹھائے بغیر نہ رہ سکا۔ ابرار حمیدوں سے گھری ڈالی، مگر مجال ہے جو ان کا یہ ہونہار سپوت حق بات کہنے سے کبھی چوک جائے۔ پانی میں رہ کر مگرمچھ سے بیر نہیں پالا جاتا برخودار۔ وہ سرد آنکھ خارج کرتے آزردگی سے مسکرائے۔ ہم جدی پشتی ذمہ دار لوگ ہیں جوان، ایسے بہت سے معاملے ہمارے معاملے ہیں جو صرف اور صرف پنچایت ہی حل کر سکتی ہے۔ عدالتوں کے سہارے رہیں گے تو نسل در نسل بس قتل و غارت ہی ہوتا رہے گا، لیکن سنوائی نہیں ہوگی، جبکہ ان معاملوں کو پنچایت چند گھنٹوں میں کنارے لگا دیتی ہے۔ لبِ لباب یہ کہ ہم اپنے غرض سے پنچایت کے تعاون حاصل کرتے ہیں اور ان کے جائز ناجائز فیصلے پر سر تسلیم خم کر بھی کرتے ہیں۔ وقاص ملک نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ بات مکمل کی۔ بات مکمل کر ٹیبل سے چائے کی پیالی اٹھائی۔ تعجب ہے۔ طلحہ نے بھویں سکیڑ کر بڑی عجیب نظروں سے اس شخص کو دیکھا، جس کی بے قصور بیٹی بغیر کسی گناہ کے مرتب ہوئے قربانی کے جانور کی طرح دشمن کو پیش کر دی گئی، اس گھنونے انتقام کی کھیل کی مہرہ بن گئی، اور وہ اب بھی پنچایت اور اس کے پاورز کی گن گا رہا تھا۔ ملک صاحب، اگر آپ غور کریں تو جو معاملہ بلکہ مسئلہ یہاں زیر بحث ہے، وہ زمین جائیداد کا نہیں بلکہ ایک جیتی جاگتی وجود کا ہے۔ وحاج ملک اور گیلانیوں کی بیٹی دونوں بالغ تھا اور قانون انہیں اپنی مرضی سے شادی کرنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن معذرت کے ساتھ آپ کا پنچایت کوئی نہیں ہوتا ایک 4 سالہ بچی کی زندگی کا فیصلہ لینے والا۔ سپاٹ چہرے کے ساتھ دو ٹوک انداز میں تصحیح کرتے ہوئے اس نے اپنے لہجے کی ناگواری کو واضح ہونے سے بالکل نہیں روکا تھا۔ بات حق ہو تو ڈنکی کی جوڑ پر کہو کہ مزداق۔ طلحہ کا حقیقتاً دماغ گھوم گیا تھا اس جاہلانہ پنچایت کا عامیانہ فیصلہ جان کر۔ کیا یہ جہالت کی حد نہیں تھی کہ 2 بالغ افراد کی مرضی کی شادی پر اول تو فضول کا ہنگامہ کھڑا کرنا، پھر عزت کا متبادل عزت کے نام پر ایک معصوم بچی جس کا اس معاملے سے کوئی لینا دینا ہی نہیں، اسے اس سے 4 گنا زیادہ عمر کے شخص کے ساتھ منسوب کر دینا، اس پر کمال رٹائی بار بار اس کا مطالبہ بھی کرنا، مطلب کہ غیرت کے نام پر بے غیرتی کی کوئی حد ہی نہیں۔ خیر، میری پوری کوشش ہوگی آپ کو یا آپ کی فیملی کے کسی بھی ممبر کو کسی قسم کی ٹریجڈی سے نہ گزرنا پڑے۔ آپ کو بھی کسی پر شک و شبہ ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کیجیے گا۔ وہ بھی جس کی چکی اس کی دال کے مزداق کلائی پر بندی گھڑی پر نظر ڈالتا اٹھ کھڑا ہوا، کیونکہ اول تو ابرار حمید نے اسے سمجھا کر بلکہ خبردار کر کے لایا تھا، دوم وہ خود بھی ان امیر جاگیرداروں کے خاندانی چوچلوں سے واقف تھا، اس لیے کیس بنائیں، گرفتاری کا وارنٹ نکالیں، حوالات کی ہوا کھلائیں جیسے مزاحیہ جملوں سے گریزاں ہی رہا۔ جی تو جناب، اب تک صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گی اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اور ہاں، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ تو اللہ حافظ۔